عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، آؤ ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ابرار و اخیار کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے دھرتی سے پکارتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مہینے کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کہ مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج نبی کی بچپن اور نبی کے بچپن کے واقعات پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تو کتنی رحمتیں برکتیں لوگوں نے حاصل کی، اور کس قدر لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے فیض یاب ہوئے، کیونکہ یہ مہینہ مکمل ہو رہا ہے اور آنے والا مہینہ پھر 11ویں شریف کا شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آنے والے مہینہ جو ہے وہ 11ویں شریف کا ہے اور موضوع بھی بدل جائے گا۔ اسی لیے آج میں آپ کے سامنے مختصراً جو بھی ہو، کما حق ہو، جیسا ہو وہ تو ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی سیرت پہ پوری اگر سال بیان کی جائے، پوری زندگی اگر بیان کی جائے تو بھی نبی کی سیرت بیان ختم نہیں ہو سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک کے بعد دیگر جمعہ میں آپ کے سامنے نبی کی زندگی، حالات اور نبی نے ہمیں کیا پیغام دیا اس پر میں نے گفتگو کی، آپ لوگوں نے بغور ملاحظہ کیا۔ حقیقت بات تو یہی ہے کہ جمعہ میں جو پہلے آتا ہے ان کو تقریر سننے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ ان کو مکمل بات سمجھ میں آتی ہے، بیچ والی کو آدھی ادھوری سمجھ میں آتی ہے اور آدھی نہیں سمجھ میں آتی۔ باہر کے ایک مرتبہ آئیے اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی جہان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، اور نبی رحمت بن کر تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زمین پہ لگی، گزشتہ جمعہ یہاں تک بات ہوئی تھی، پیشانی زمین پہ لگی، انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 جملے فرمائے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ اکبر، پھر دوسرا فرمایا الحمدللہ کثیرہ، پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم رب حبل امتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتی ہم گنہگار امتی کو یاد کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئے بہت سارے واقعات رونما ہو گئے ہیں۔ آپ بخوبی اس سے واقف ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی ہے تو پوری دنیا سمجھے روشن ہو گیا ہے۔ ہر انسان، ہر شخص جو ہے پورے مکے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یقیناً کرے بھی کیوں نہ، کیونکہ ایسا بچہ آج تک مکے والوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تو پڑوسن کی ایک یہودن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے عرض کرتی ہیں کہ آمنہ اس وقت تو مکے میں تیل کی بڑی قلت ہے، اتنی قلت ہے کہ لوگوں کو تیل ملنا مشکل ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے لوگ تیل حاصل کرتے ہیں، لیکن تمہارے گھر پوری رات روشنی رہتی، تم پوری رات کیسے چراغ جلاتی، آخر تم کو اتنی تیل کیسے مل گئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت آمنہ خاتون جواب دیتی ہے کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت ہوئی ہے میں نے اپنے گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے، اپنے گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نبوت کی نور جو پھیلی ہوئی ہے، لوگ دیکھنے والوں کی نگاہیں فیصلہ کرنے پہ مجبور ہے کہ چراغ کی روشنی ہے، چراغ جل رہی ہے پوری رات، یا پھر رخ مصطفیٰ کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی تو باہر سے عورتیں آتی تھیں اور دائیاں لے کر کے بچے کو جاتی تھی، ان بچوں کی خدمت کرتی تھی، انہیں بہت سارے انعام و اکرامات ملتے تھے۔ اسی نوعیت کے تحت مکے سے 12 گھاٹیوں کے اس پار قبیلے سعد کی آبادی تھی، اور وہ آبادی بڑی غربت و افلاس کی ماری ہوئی تھی، بڑی پریشان تھی، قحط سالی کے شکار تھے، بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ پانی کے لیے پریشان تھے، اور وہ آبادی بیماریوں میں مبتلا تھی، طرح طرح کی بیماریاں تھیں، لوگ اتنی غربت و قلاص کی لوگ کھانے کے بنا مرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی آبادی کی 10 عورتیں تیار ہوتی ہے، کہتی چلو مکہ میں چلتے ہیں، مالدار گھر کے بچے لے کر کے آئیں گے۔ مالدار گھر کے لوگ کیا کرتے تھے، عورتوں کو خرید لیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہمارے بچے کو تمہیں مکمل دودھ پلانا ہے جب تک ہمارے بچے دودھ پینا نہ چھوڑ دیں۔ تو اس طریقے سے مالدار گھر کے لوگ جو ہے عورتوں کو خرید لیتے تھے اور وہ عورت اس بچے کی خدمت کرتے تھے، انہیں انعام و اکرام ملتا تھا۔ تو اسی نوعیت کے تحت 10 عورتیں مکے میں تیار ہوتی ہیں، انہی 10 عورتوں میں حلیمہ سعدیہ بھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ بھی سعد کی عورتیں کہتی ہے حلیمہ چلو مکہ شریف چلتے ہیں، سنا ہے وہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچوں کو لے کر کے آئیں گے، خدمت کریں گے، گھر کی غریبی دور ہوں گی، تنگ دستی چلی جائیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہیں میں جو ہے تو جانے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں، ہمارے پاس جانے کی بھی کوئی سویدھا نہیں ہے، میں نہیں جا سکتی۔ سعد کی عورتیں ضد کرنے لگتی بہن تمہیں جانا ہی پڑے گا، تمہیں راستے معلوم ہے، تم بارہا آتی جاتی رہتی ہو، تمہیں چلنا پڑے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی دیکھ میں کئی دن سے بھوکی ہوں، ہم کئی دن ہو چکے، ہمارے گھر میں چولہے نہیں جلے ہیں، ہم بھوکے ہیں، کھانا نہیں کھائے ہیں، دیکھو ہمارے سواری کے جانور جو ہے اتنے کمزور ہے کہ وہ چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی، لہٰذا میں جا نہیں سکتی، لیکن پھر بھی کسی طریقے سے سعد کی عورتیں تیار کر لیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب حضرت حلیمہ سعدیہ بھی مکہ شریف کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس سواری پر بیٹھی ہے، سواری اتنی کمزور کہ راستے میں 7 جگہوں پر وہ سواری یعنی وہ جانور بیٹھ جاتی ہے، کمزوری کی بنیاد پر چل نہیں پاتی، جانور میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جانور اچھے طریقے سے سفر کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جو ساتھ کی عورتیں تھیں ان کے ساتھ جو چل رہی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکہ پہنچنے سے پہلے وہ عورتیں مکہ پہنچ گئی اور مالدار گھروں کے بچے کو حاصل کر لیتی ہیں۔ جب تک حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ ساری عورتیں نے جو ہے تو بچے کو حاصل کر لی ہے۔ ایک ساتھ کی عورتیں ملتی کہتے ہیں حلیمہ بتا تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی بہن میں نے کئی گھروں کا جائزہ لیا، میں نے کئی گھروں کے دروازے پر دستکیں دی، لیکن اندر سے آواز آئی کہ بچے خالی نہیں ہے، ہمارے بچے خالی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مایوس ہو جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ظاہر سی بات ہے تو غربت و قلاص کی ماری ہوئی ہے، پریشان ہے، سواری میں جو جانور میں اتنی طاقت نہیں کہ آ سکے، لیکن کسی طریقے سے آئی اور بچہ بھی نہ ملے تو ظاہر سی بات ہے کتنی افسوس کی بات ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ والی عورتیں کہتی ہے بہن وہ جو سامنے حویلی دکھائی دے رہی ہے نا وہ سردار قریش عبد المطلب کی حویلی ہے، اس بچے کی گھروں بڑی تعریفیں ہو رہی ہے مکے میں، جس گھر میں جاؤ اسی بچے کی صرف جو ہے تو لوگ ترانے گا رہے ہیں۔ یقیناً اگر ہمیں کوئی بچہ نہیں ملتا تو اس بچے کو ہم حاصل کر لیتے، وہ بچہ یتیم ہے، ان کے ابو نہیں ہے، لہذا اس بچے کو تم حاصل کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ مجھ کچھ ملتا نہیں کرتا کیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ بولی چلو میں اسی بچے کو لے لیتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گئی، حضرت عبد المطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے ملاقات کی ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت آمنہ کے پاس بھیج دی کہ جاؤ حضرت آمنہ سے ملو۔ حضرت آمنہ کے پاس جاتی ہے حلیمہ سعدیہ، عرض کرتی بہن میں تمہارے بچے کی خدمت کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمیں مناسب اجرت مل سکے۔ عزیزان ملت اسلام میں اتنا سننا تھا کہ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کو حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی بہن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو
حضرت آمنہ خاتون عرض کرتے حلیمہ جس لالچ کی وجہ سے تم یہاں آئے ہو، جس مال و دولت کی لالچ سے تمہیں یہاں لے کر کے آئی ہے، یقیناً اس بچے کے والد انتقال ہو چکے ہیں، میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، اتنی اجرت تمہیں نہیں دے سکتی میں جتنا تم نیت میں یعنی جتنے تم ارادہ لے کر کے آئی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ تب حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتے بہن اب مجھے دولت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے، اب مجھے دولت نہیں چاہیے، آپ اپنے بچے مجھے دے دیجیے، آپ کے بچے کی میں نے بڑی تعریفیں سنی ہے، بچہ کہاں ہے مجھے دکھا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے کپڑے کو ہٹایا گیا تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتے ہوئے گئی تو اپنی گود میں لے لی اور رخسار مبارک کو بوسہ دیا، جبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پکارتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں اور لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت حلیمہ سعدیہ بوسہ دیتی ہیں اور ان کو دودھ پلانے لگتی ہیں، جب دائیں طرف کی دودھ پلاتی ہیں تو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پینے لگتے ہیں، اور جب بائیں پستان کی دودھ آگے بڑھاتے ہیں تو نہیں پیتے ہیں، پھر جب دائیں طرف کی دودھ آگے بڑھاتے پینے کے لیے تو پینے لگتے ہیں، پھر بائیں طرف کی دودھ دیتے ہیں تو نہیں پیتے ہیں۔ گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے اس وقت حلیمہ سعدیہ ایک اور بچے کو دودھ پلاتی تھی، گویا کہ پیارے آقا کو بھی معلوم تھا کہ میرا ایک اور رضائی بھائی ہے، اگر میں دونوں پستان کا دودھ پی لوں گا تو پھر وہ میرا رضائی بھائی کیا پیے گا۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ نے یہ فطری فیصلہ کیا اور حق والوں کا حق ادا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب بیٹھے حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمنہ خاتون کی باتیں چل رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون عرض کرتی ہے کہ اے حلیمہ جس طریقے سے ماؤں کو بچے کی ولادت پر تکلیف ہوتی ہے مجھے ذرا سی بھی محمد کی ولادت پر تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ اے حلیمہ جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی جس سے میں نے ملک شام کی چراگاہوں پر جو کلیدے پڑے ہوئے تھے میں نے ان کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کیا ہے۔ اے حلیمہ جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو آسمان سے چاند اور تارے ایسے نیچے جھکے چلے آ رہے تھے جیسے لگتا ہے کہ کہیں وہ ٹوٹ کر زمین پر نہ گر جائے۔ حضرت آمنہ خاتون عرض کرتی ہے حلیمہ سعدیہ میرے بچے کی جب ولادت ہوئی ہے تو آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور میرے گود سے بچہ غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی کہ یہ سید الانبیاء ہے، یہ خاتم النبیین ہے، اسے مشرق اور مغرب کا سیر کرا دو، اسے پوری دنیا دکھا دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آسمان سے بادل کا ٹکڑا میرے گود میں آیا، میرا بچہ میرے گود میں آ گیا۔ اے حلیمہ سعدیہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ظاہر سی بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر پورے مکے میں آپ کی چرچا ہو رہا ہے، پورے مکے کے لوگ آپ کے ترانے گا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچہ عام بچے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ خاتون کی ساری باتوں کو ملاحظہ کرتی ہیں۔ جب وقت ہو گیا جانے کا تو اب حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی بہن اب مجھے اجازت دو، ہماری ساتھ کی عورتیں جانے لگی ہیں، ہماری ساتھ کی عورتیں جا رہی ہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت آمنہ خاتون پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیتے ہیں، بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سواری پر بیٹھ جاتی ہے اور چلنے لگتی ہیں، اور ساتھ کی عورتیں بھی ہیں، لیکن اب حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری میں اتنی طاقت آ گئی ہے، اب حلیمہ سعدیہ کی سواری اتنی تیز رفتار سے چل رہی ہے کہ یقیناً جو ساتھ کی عورتیں تھیں وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی آگے نکل جاتی ہے۔ ساتھ کی عورتیں پوچھتی ہے حلیمہ سعدیہ کیا مکے میں آ کر تم نے سواری بدل لی ہے، کیا تم نے جانور بدل لیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتے نہیں بہن میں مکے میں آ کر کے سواری نہیں بلکہ سوار ہی بدل گیا۔ کہیے سبحان اللہ، سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے کی آنے کی برکت ہے کہ ہماری سواری اتنی تیز رفتار سے چل رہی ہے۔ اور پھر ساتھ کی عورتیں پوچھتی ہیں اے حلیمہ سعدیہ یہ بتا کہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ خوشبو راستے میں چلو تو خوشبو مہک رہی ہے، آخر یہ خوشبوئیں کہاں سے ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہے کہ بہن یہ اسی بچے کی برکت ہے، یہ اسی بچے کی وجہ سے راستے مہک رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ گویا کہ جس راستے سے پیارے آقا صلی اللہ
علیہ وسلم چل رہے ہیں وہ راستہ مہکتا ہوا چلا جا رہا ہے، جس سواری پر سوار ہو کے جا رہے ہیں وہ سواری سب سے آگے چل رہی ہے، 12 گھاٹیوں کو یعنی 12 پہاڑیوں کو پار کر کے اپنی آبادی کے قریب پہنچتے ہیں۔ ان پہاڑیوں کا بھی منظر ملاحظہ کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، جس پہاڑی کے پاس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزر رہی ہے، یقیناً اس پہاڑ کے اوپر اگر درخت سوکھے ہوئے تھے، اگر درخت سوکھے تھے تو درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، درخت لہلہانے لگتے ہیں۔ یہ پیارے آقا کی چلنے کی برکت ہے عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا کی چلنے کی برکت ہے کہ جو سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو جاتے اور لہلہانے لگتے ہیں، اور جانور جو اس جنگلوں میں، اس پہاڑیوں کے درمیان جو جنگل تھے، اس جنگل میں جو جانور چر چگ رہے تھے تو گویا کہ وہ راستہ دے رہے تھے، راستے سے ہٹ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ کی سواری آ رہی ہے، گویا کہ راستہ دے دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان جانوروں کو بھی معلوم تھا، وہ جانور بھی جانتے تھے کہ یہ سید الانبیاء ہے، وہ سید الانبیاء ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے، ان کی سواری آ رہی ہے، راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ جانور جو ہے میری سواری کی طرف دیکھتے رہتے اور پیارے آقا کی رخ انور کی زیارت کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے 12 گھاٹیوں کو پار کر کے جب اپنی آبادی کو پہنچی ہے، ان کی آبادی قحط سالی کے شکار تھے، قحط سالی کے شکار تھے، پانی کے بنا لوگ مرتے تھے۔ پیارے آقا کی آنے کی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہوئی ہے کہ اب پانی برسنے لگا ہے، بارشیں ہونے لگتی ہے، پوری آبادی سیراب ہو جاتا ہے، پانی سے شرابور ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو درخت سوکھے تھے آبادی میں، سارے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جو پریشان حال تھے پانیوں کے لیے وہ پانیوں سے سرابور ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ سے آبادی سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے عرض کرتی ہیں کہ جانوروں کے دودھ نکالو۔ جب حلیمہ سعدیہ کے شوہر جانوروں کو دودھ نکالنے کے لیے گئے ہیں تو جانوروں کے سارے تھن دودھ سے سوکھے ہوئے تھے، لیکن جب دودھ نکالنے کے لیے گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ سارے جانوروں کے دودھ تھن سے بھرے ہوئے ہیں، سارے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جتنے بھی برتن تھے گھر میں، سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ جن جانوروں کے تھنوں پہ اب تک دودھ نہیں تھے، پیارے آقا کی آنے کی وجہ سے، پیارے آقا کی آنے کی برکتیں ہیں کہ ان کی آبادی میں بارشیں ہو رہی ہے، پیارے آقا کی آنے کی برکت ہے کہ ان کی آبادیوں سے خوشبوئیں آ رہی ہے، پیارے آقا کی آنے کی برکت ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ سوکھ گئے تھے لیکن تھن جو ہے تو دودھ سے لبالب بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نہیں تھے، قبیلہ سعد کی وہ آبادی کی جانوروں کو شیر چیتے اٹھا کر لے کے جاتے تھے، لیکن جس دن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آبادی میں آئے ہیں، شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے دکھتا ہوا نظر آتا ہے، ایک درخت کے نیچے نظر آ رہے ہیں۔ نہ شیر جو ہے تو بکریوں پر حملہ کر رہا ہے اور نہ بکری شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلہ سعد کی آبادی میں آئے تو پورے آبادی میں جو ہے یہ بات پھیل گئی کہ حلیمہ کے گھر ایک ایسا بچہ آیا ہے، اتنا خوبصورت بچہ آیا ہے کہ اس سے پہلے کسی قبیلے میں ایسا بچہ جنا ہی نہیں، اور نہ ہی کسی نے اپنی آبادی میں اتنا خوبصورت بچہ اور اتنا برکت والا بچہ لے کر کے آیا ہے۔ محلے کے سارے مرد و عورتیں پیارے آقا کی رخ انور کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ نبوت کو دیکھ کر بے قرار ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورتیں اپنے بچے کو لے کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں حلیمہ یہ برکت والے بچے کا ہاتھ میرے بچوں کے سروں پہ رکھ دو۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ جن بچوں کے سروں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو رکھا جاتا وہ بچہ کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ بچہ نظر بد کا شکار نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلام میں اسی طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کافی بھیڑ ہو گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بھیڑ ہونے لگی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھروں میں محلے کی عورتیں پانی اپنے پیالے میں لے کر کے آتی ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حلیمہ سعدیہ اس بچے کے پیر کو اس پیر پانی میں ڈال دے، ان کے دست اقدس کو ان پانیوں میں ڈال دے۔ جب وہ عورتیں پانی کو لے کر کے اپنے گھروں میں جاتے، جب بیماروں کو پلا
जाते तो शिफा मिल जाते, और जानवरों के ऊपर अगर छिड़कते तो जानवर दूध ज़्यादा देने लगते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हलीमा सादिया रात शाम को पहुंची, रात गुजरी, सुबह सवेरे पड़ोसन की एक औरत आ जाती है। आने के बाद अर्ज़ करती है, बहन मैं तो तबाह हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई, तुझे मालूम है मेरा शोहर नहीं है, एक ही बेटा है जो हमारी ज़िंदगी का सहारा है। मेरी बहन आपको तो मालूम है काफ़ी दिनों से हमारे बच्चे बीमार हैं, ना वो चल सकते हैं, ना वो कुछ खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना वो अच्छे तरीके से देख रहे हैं। बहन कुछ तुम तो शहर जाती रहती हो, हमें को अच्छे डॉक्टरों का पता बताओ ताकि हम अपने बच्चों के इलाज अच्छे तरीके से कर सकें, हमारे बच्चे की जान बच जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हलीमा सादिया अर्ज़ करती है, बहन ठहर जा। हजरत हलीमा सादिया घर में जाती है, एक लकड़ी के प्याले में पानी लेती है, उस पड़ोसन की औरत को दे देती है, कहती कि जा अपने बच्चे को ये पानी पिला देना, मेरा विजदान कहता है यकीनन तेरा बच्चा बहुत जल्दी ही शिफा पा जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो पड़ोसन की औरत उस पानी को लेती है, अपने घर में जाती है, अपने बेटे को पिला देती है। अभी घंटों गुजरा नहीं था कि उसका बेटा सही सालिम अच्छा हो जाता है। वो हजरत पड़ोसन की औरत हजरत हलीमा सादिया की बारगाह में दौड़ी दौड़ी आती है, अर्ज़ करते हैं, हलीमा सादिया ये बता कि तुमने इस पानी में कौन सी दवाई मिलाई है, आखिर इस पानी में कौन ऐसी दवाई तुमने डाली है कि जिससे मेरा बच्चा अच्छा हो गया है। कि मैं परेशान थी, मैं हैरान और परेशान थी, काफ़ी दिनों से बीमार था, मैंने काफ़ी इलाज काफ़ी दवाएँ की लेकिन बच्चा सही नहीं हुआ। आज ये पानी में तुमने कौन सी दवाई मिलाई है कि बच्चा देखते ही देखते यानी पीते ही पीते घंटों ने गुजरा कि मेरा बच्चा चलने लग गया है, अब खाना मांग रहा है, यानी भूख भी आने लगी है, हर चीज़ यानी अच्छा हो गया है। हलीमा सादिया अर्ज़ करती, बहन मैंने इस पानी में कोई दवाई नहीं मिलाई है, बल्कि रात जिस बच्चे को मक्के से लेकर आए हो उसी बच्चे के पैर को धुल करके तुम्हारे बच्चे को दे दिया, तुम्हारे बच्चे को दे दिया हूँ, बस ये इसी बच्चे की पैर की धुवन है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं कि अगर पैर को धो करके बीमारों को दिया जाए तो बीमारों को शिफा मिल रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जभी तो शायर ने कहा कि फ़ज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, फ़ज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, भीख देकर मुझको मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चे की दिलों में आप हुजूर की मोहब्बत डालिए, अपने बच्चे को हुजूर की सीरत पढ़ाइए। आप अपने बच्चों को आज अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कल मैदान महशर में, कल कब्र में आपके बच्चे, कल मैदान महशर में आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, अब्बू अगर आप मुझे नबी की मोहब्बत मेरे दिलों में डालते, नबी के मोहब्बत के असबाक अगर मुझे पढ़ाते, लेकिन हमारे दिलों में ईमान का लुटेरा जगह नहीं बनाता। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि आप हालात से वाकिफ़ है, देख रहे हैं किस तरीके से ईमान के लुटेरे नबी की मोहब्बत दिलों से निकाल रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दिलों में हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत असार से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए, और हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियाँ लफ्ज़ी से होगी तो उसमें तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रत पहले आने की कोशिश करें, अगर आप पहले आएंगे तो आपको बात मुकम्मल समझ में आएगी कि हम क्या बयान कर रहे हैं। याद रखिए, आप आलिम नहीं है, आप फाजिल नहीं है, आप हाफिज़ नहीं है कि आपने किसी मदरसे में जाकर के दीन नहीं सीखे हैं, इसीलिए आपके पास दीनी तालीम नहीं है। बस हाथ जोड़ के आपसे यही गुजारिश है कि आप जुमा में कम से कम पहले आइए ताकि आपको दीन की तालीम हासिल हो जाए। आप इस नीयत से आइए कि हम जा रहे हैं खुदा की इबादत के लिए और दीन भी सीखने के लिए जा रहे हैं, तो यकीनन आपको दोगुना फ़ायदा होगा। एक तरफ आपको इल्म मिल जाएगा, एक तरफ आपको खुदा की इबादत हो जाएगी। लिहाजा आप हज़रत कोशिश कीजिए कि जुमा के दिन पहले आए मस्जिद में ताकि आप मुकम्मल बयान सुन करके फैज़ हासिल करें। वो मालिना इल्लल बलाग। जो हज़रत सुन्नत नहीं अदा किए सुन्नत अदा कर लीजिए, और जो हज़रत पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है वज़ू खाने की तरफ जो खड़े हैं वो अंदर आकर के जगह ले लीजिए।